ملک کی بیمار معیشت کے عارضی علاج کے لیے پاکستان IMF کی ہر شرط ماننے پہ مجبور ہے۔ ادائیگیاں مؤخر کرانے اور 1 ارب ڈالر کے ڈپازٹس کے لیے دوست ممالک کی جی حضوری کر رہا ہے۔ قومی خزانے کے لیے سفید ہاتھی بننے والی سرکاری کارپوریشنز کی نجکاری یا ٹھوس اصلاحات میں ہر حکومت معذور نظر آئی ہے، چاہے اس کا تعلق کسی بھی سیاسی جماعت سے ہو۔ عمر گزر گئی مگر خون چوس سرکاری کارپوریشن نہ سدھر سکیں۔ PIA، پاکستان اسٹیل، ریلوے، وابڈا اور خاص طور پر ڈسکوز یعنی بجلی کی تقسیم کار کمپنیز، ان سب کے سمیت پاکستان کی 190 قومی کارپوریشنز میں سے متعدد پبلک سیکٹر انٹرپرائزز سالانہ اربوں روپے نگل رہے ہیں، اور فائنانس ڈویژن کے مطابق صرف پچھلے سال 23% اضافے سے SOEs کے نقصان یعنی قومی کارپوریشنز کے نقصانات میں 905 ارب روپے یعنی 3.25 ارب ڈالر کا اضافہ ہوا۔ اسٹیٹ بینک کے مطابق پچھلے سال سپٹمبر تک صرف PIA، وابڈا اور اسٹیل ملز کے مجموعی نقصانات 2330 ارب روپے ہو چکے ہیں۔ یہ ہزاروں ارب روپوں کا بوجھ 2-4 سال میں جمع نہیں ہوا بلکہ پچھلے 2 اشروں کی وراثت ہے۔ تقریباً ہر حکومت نے ان اداروں کی بحالی کے لیے کھربوں روپے خرچ بھی کیے، مگر پھر بھی یہ کارپوریشنز اب خسارے کی دلدل میں دھس چکی ہیں۔ پاکستان کے موجودہ اور سابقہ حکمران سرکاری اداروں کے نقصانات کا رونا روتے رہے، اصلاحات کے دعوے ہوتے رہے، اور ہم کئی دہائیوں سے آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں صورتحال جوں کی تو برقرار ہے، چاہے کوئی وزیر اعظم ہو، کوئی سیاسی جماعت ہو، کوئی حکومت ہو۔ یقیناً تمام سیاسی جماعتوں کو چاہیے کہ اپنے گریبانوں میں جھانکیں، کیونکہ قومی کارپوریشنز کی نجکاری نہ ہونا، ان کے نقصانات کا تسلسل نون لیگ، پیپلز پارٹی، PTI سب کی ناکامی ہے۔ اگر ان نقصانات سے جان چھڑائی لی جاتی تو آج ملک پر قرضوں اور عوام پر ٹیکسز کا اتنا بوجھ نہیں ہوتا۔ بدقسمتی تو یہ بھی ہے کہ پاکستان میں قومی اداروں کی نجکاری ہمیشہ سے ایک مشکل اور غیر مقبول موضوع رہا ہے۔ PIA، پاکستان اسٹیل، ریلوے اور ڈسکو سمیت متعدد پبلک سیکٹر انٹرپرائزز سالانہ اربوں روپے ہڑپ کر رہی ہیں، مگر کبھی سیاسی جماعتوں نے پرائیویٹائزیشن نہیں ہونے دی تو کبھی عدالتیں نجکاری روک دیتی ہیں۔ PIA کی نجکاری تو SIFC کے چھتری تلے نگراں دور حکومت میں ہوتی نظر آئی، تاہم شہباز حکومت کے قیام کو 5 مہینے گزرنے کے بعد بھی PIA کی پرائیویٹائزیشن کا معاملہ شاید کہیں پہ بری طرح سے اٹکا ہوا ہے۔ عجب تماشا ہے، برسوں سے ایک سرکس جاری ہے۔ حکومتیں بدل گئی، وزرائے اعظم و متعدد وزرائے خزانہ بدل گئے، مختلف بورڈز بنانے اور بین الاقوامی ماڈل اپنانے کے دعوے سامنے آئے، مگر پرائیویٹائزیشن پروگرام عملی طور پہ وہی کا وہی دھرا کھڑا ہے، کیونکہ نجکاری نہ ہونی تھی اور نہ ہوئی۔ جو ہوا سو ہوا، مسلسل ہوتا رہا، مگر حالیہ نگراں حکومت میں ریڈیو پاکستان، ہاؤس بلڈنگ فائنانس کارپوریشن، NHA، فرسٹ ویمن بینک اور پاکستان پوسٹ کی نجکاری کا عمل آگے بڑھانے کے لیے دسمبر 2023 میں آرڈیننس آیا، پریزیڈنشل آرڈیننس جاری ہوا، لیکن معلوم نہیں اس معاملے میں پیش رفت کیوں نہیں ہوئی۔ IMF نے بھی سرکاری کارپوریشنز کو پرائیویٹ انویسٹمنٹ کے لیے پرکشش بنانے اور اسٹرکچرل ریفارمز کو ضروری قرار دیا۔ اسی پس منظر میں تشویش کی بات یہ ہے کہ PIA کی پرائیویٹائزیشن ایک بار پھر بری طرح سے التوا کا شکار نظر آتی ہے۔ موجودہ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے ہمیں انٹرویو میں اس سال نومبر تک PIA کی نجکاری اور اسلام آباد ایئرپورٹ کی آؤٹ سورس کرنے کی یقین دہانی کرائی ہے اور 2 ٹوک انداز میں کرائی ہے، مگر ایسی یقین دہانیاں ہم پچھلے 20 سال سے سن رہے ہیں۔ بھی آپ نے پرائیویٹائزیشن کی بات کی، یہی جو آپ نے PIA کی بات کی اور ایئرپورٹس کی بات کی، اسی پروگرام میں ہم پچھلے سال سے اس کی ڈیڈ لائنز سن رہے ہیں، 1 کوارٹر، دوسرا کوارٹر، پھر یہ ابھی جون تھا، پھر ابھی یہ جو اگست ہو گیا، پھر اکتوبر ہو گیا، تو گیٹ ریڈ آف دیم نا، یہ کب ہوگا؟ نہیں، بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، میں آپ سے بھی زیادہ جلدی میں ہوں، لیکن وی ہیو ٹو obviously follow due process because آپ کے علم میں ہی ہے کہ جی یہ پوری not only these 2 assets، کامران بھائی 1 ٹریلین روپے کا ڈریگ ہے ایوری سنگل ایئر، اور میں پاکستان اسٹیل مل کی بات کرتا ہوں تو آپ دیکھیے کہ ابھی بھی تقریباً 3,500 وہاں لوگ ہیں جن کو ہم گرانٹ کے تھرو ان کی سیلریز دے رہے ہیں، جبکہ مل 2015 سے بند ہے۔ جو ہمارے ایسٹس آر ان پلے آن دا پرائیویٹائزیشن فرنٹ، ہماری پوری کوشش ہے وہ اگست کے آخر تک تو نہیں ہوگا، لیکن اکتوبر نومبر ٹائم فریم میں ایٹ لیسٹ دا PIA اینڈ دا آؤٹ سورسنگ آف دا اسلام آباد ایئرپورٹ وی آلسو ٹیک دیٹ تھرو دا فنشنگ لائن، بیکاز کامران صاحب یہ الٹیمیٹلی ایکشنز ول ہیو ٹو اسپیک لاؤڈر دین دا ورڈز۔ یقیناً غیر منافع بخش اداروں کی نجکاری سے قومی خزانے پہ بوجھ کم ہوگا، بجٹ خسارہ کم ہوگا، کروڑ ڈالرز کی نئی سرمایہ کاری ہوگی، نئی ملازمتیں پیدا ہوں گی، اداروں کی کارکردگی اور گورننس میں تبدیلی آئے گی۔ ماضی میں HBL، MCB، UBL، PTCL اور K-Electric سمیت پاکستان میں جن اداروں کی نجکاری کی گئی انہوں نے نہ صرف منافع کمایا بلکہ قومی خزانوں میں اربوں کا ٹیکس بھی جمع کرایا۔
ہمیں یاد ہے کہ پاکستان اسٹیل کی پرائیویٹائزیشن 2006 میں سپریم کورٹ کے ایک فیصلے کی وجہ سے ختم ہوئی تھی، جس کے بعد اربوں روپے کا منافع کمانے والی پاکستان اسٹیل نقصانات اور قرضوں کی وجہ سے 2015 سے مسلسل بند پڑی ہے۔ 2 ہفتے پہلے سینٹ کی قائمہ کمیٹی برائے پرائیویٹائزیشن نے بتایا کہ اسٹیل مل کی نجکاری اب اس کو اس فہرست سے نکال ہی دیا گیا ہے، پاکستان اسٹیل کو اب اس سے فارغ ہی کر دیا گیا ہے۔ ایک عجب تماشا ہے، عجب صورتحال ہے، اس پہ ہم بات کرتے ہیں اور اس کے لیے ہم نے دعوت دی ہے جناب محمد زبیر کو، سابق وزیر نجکاری بھی رہے ہیں، پاکستان مسلم لیگ نون کی سابقہ حکومت میں شامل رہے، اور محترم یونس ڈھاگا، سابق سیکرٹری خزانہ، سابق سیکرٹری انرجی، اور ان تمام معاملات کی بہت ہی تجربہ کار شخصیت ہیں، کاروباری معاملات کی بھی۔ ڈھاگا صاحب پہلے آپ یہ بتائیے گا، کیونکہ یہ ساری حکومتیں آپ نے دیکھی ہیں، نظروں سے آپ کے سامنے یہ ساری ان گورنمنٹس کی ہم نے پلیجز چلائے، پرائم منسٹرز کے چلائے، فنانس منسٹرز کے چلائے، nothing short of a circus ایک صورتحال نظر آ رہی ہے۔ وہ کیا تھریڈ ہے جس کی وجہ سے کبھی بھی یہ جو پلیجز ہیں، یہ جو تقریریں ہیں، یہ جو اعلانات ہیں، ان میں سے کبھی بھی عمل نہیں ہوا؟ اسٹیٹ اون انٹرپرائزز جس طرح سے بلیڈ کر رہی تھی ویسے کر رہی تھی، پرائیویٹائزیشن نہیں ہونی تھی نہیں ہوئی۔ وہ کون سی فورس ہے جس نے اس پورے عمل کو مستقل کے طور پہ منجمد کر دیا ہے؟ بہت شکریہ کامران صاحب۔ دیکھیں، 2 ہمیں ایکسٹریمز نظر آتی ہیں۔ آپ نے پالیسیز جتنی بھی آپ نے بیان کی، پہلے اکثر ہمارے پاس یہ سننے میں آیا کہ ہم نے فوراً پرائیویٹائز کرنا ہے، دوسرا یہ سننے میں آیا کہ جی ہم پہلے ریسٹرکچر کریں گے پھر پرائیویٹائز کریں گے۔ یہ میں سمجھتا ہوں پینڈولم کے دونوں ایکسٹریمز ہیں۔ اب ریسٹرکچرنگ کرنا اور پرائیویٹائز کرنا یہ ایک لمبا عمل ہے، اور اس عمل کے میں ہم مزید نقصانات ہی کریں گے۔ ہمیں پتہ ہے کہ کن لوگوں نے پھر اس کو ریسٹرکچرنگ کو ہینڈل کرنا ہے۔ دوسری طرف یہ ہے کہ اگر ہم اس کو بجائے اس کے کہ ہم دیکھیں کہ کون سا ادارہ کس طرح پرائیویٹائز کیا جا سکتا ہے، اس میں جائے بغیر ہم ڈائریکٹلی اس کو آکشن ٹیبل پہ لینے کی کوشش کرتے ہیں، اور جس کی وجہ سے آپ دیکھیں پچھلے 30 سال سے یہ پرائیویٹائزیشن کا عمل چل رہا ہے، اور ہماری وہ جو لاس میکنگ ڈسکوز وغیرہ ہمارے پاس ہی موجود ہیں۔ اب اس میں ہمیں تھوڑا سا ایک اسٹیپ پیچھے لے کے یہ دیکھنا ہوگا کہ کس طرح ان کمپنیوں کو ریسٹرکچر کر کے، ریسٹرکچر سے میری وہ مراد نہیں ہے کہ ان کو پروفیٹیبل کریں، لیکن جیسے میں ڈسکوز کی بات کرنا چاہوں گا سب سے پہلے کہ آپ کی تقریباً 10 ڈسکوز ہیں، اور 10 ڈسکوز کی اگر ہم کاسٹ کو دیکھیں یا ان کی آپ ایسیٹس کو دیکھیں تو ایسیٹس تقریباً 10 سے 20 ارب ڈالر کے درمیان اس کی اسیسمنٹ ہوگی۔ اس وقت ایگزیکٹ فگرز تو نہیں ہے، لیکن 10 سے 20 بلین ڈالر کی انویسٹمنٹ ان اے لاس میکنگ سیکٹر آپ ایکسپیکٹ کریں کہ آپ کا لوکل انویسٹر یا آپ کا فورن انویسٹر اس میں کرے گا، جب تک کہ آپ اس کی شکل کو ٹھیک نہ کریں۔ شکل سے میری مراد یہ نہیں ہے کہ ہم ان کو منافع بخش کریں، شکل سے میری یہ مراد ہے کہ اتنے بڑے ایسیٹ کو، اس کی سائز کو کم کریں، ڈسکوز کو چھوٹے علاقوں میں تقسیم کر دیں، ان کی فرینچائزز جس طرح یو کے میں ہوا تھا، یو کے میں بھی یہی تھا 90s میں جب انہوں نے پرائیویٹائزیشن کی تو انہوں نے لائن بزنس اور ریٹیل بزنس کو الگ الگ کیا۔ ریٹیل بزنس کے انہوں نے چھوٹے چھوٹے علاقے بنائے، اوور لیپنگ فرینچائزز دی، تو اس میں آپ کا یہ ہے کہ میڈیم سائز کی انویسٹمنٹس بھی آ سکتی ہے کہ فرض کیجیے چند کروڑ روپے کا ایک علاقہ اگر آپ آکشن کر رہے ہوں گے تو آسان ہے، بجائے اس کے کہ آپ کہیں کہ جی اب 1.5 ارب روپے کا پورا ڈسکو ہم ایک ساتھ دیں گے۔ فار ایگزامپل اگر آپ کہیں گے جی کہ میں لیسکو کو کرنا چاہتا ہوں تو لیسکو کی کم سے کم ایسیٹس ہوں گے 2 سے 2.5 ارب ڈالر کے۔ اب اس کے لیے کون اس وقت آئے گا؟ تو اگر اس کی بجائے اگر آپ لیسکو کو چھوٹے چھوٹے علاقوں میں بانٹ دیں اور اس کے اوپر پھر آکشنز کرائیں تو یہ آپ اس کو فرینچائز ماڈل پہ، میں دوبارہ یہ کہوں گا کہ یو کے ماڈل کو اڈاپٹ کریں۔ لیکن ہمارے یہاں پرابلم یہ ہے کہ پرائیویٹائزیشن کمیشن وہ بالکل آکشن کی طرح کرتے ہیں کہ جی فوراً اس کو آپ ٹرانزیکشن ایڈوائزر لائیں اور اس کو فوراً ایسیٹس کی وہ اسیسمنٹ کریں اور اس کو ڈال دیں آکشن پہ، اور پھر اس کے اوپر کوئی مناسب بڈز نہیں آتی۔ تو میرا خیال ہے کہ اس کی تھوڑی سی ری تھنکنگ کر کے اور پھر آکشن پہ جائیں گے یا اس کی فرینچائزنگ پہ جائیں گے۔